نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے غیبت کی حقیقت کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، غیبت ایک سنگین جرم ہے جو بندے کے اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ درخت کو، دیمک لکڑی کو، زنگ لوہے کو. سامعین گرامی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا، اللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کو بری لگے غیبت ہے. کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہی تو غیبت ہے، ورنہ اگر وہ بات اس کے اندر نہ ہو تو وہ بہتان ہے جو غیبت سے خطرناک گناہ ہے. رب کائنات کا ارشاد ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز پسند نہیں کرو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی بدترین ہے. سامعین گرامی، حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ جب بھی امام صاحب سنتے ہیں کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے تو وہ اشرفیوں کی ایک تھیلی اس کے لیے بھیج دیتے ہیں. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اس نے تو آپ کی برائی کی ہے تو اشرفی کس بات کی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی، یہ اشرفیاں احسان کے بدلے میں ہیں. اس نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں، اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں. حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ میری زبان درندہ ہے، اگر چھوڑ دوں تو مجھے چھپ کر جائے. سامعین گرامی، میرے آقا محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم عبداللہ کے لخت جگر نے اس غیبت کا علاج بھی بتایا ہے. اگر ہم اس نسخے کو اپنا لیں
تو غیبت جیسی مہلک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجات، یعنی جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ شیخ فرید الدین عطار پند نامے میں ارشاد فرماتے ہیں ہر کے را گفتار بس یارش بود، دل درد ون سینہ بیمارش بود، یعنی جس شخص کو فضول باتوں کی عادت ہو اس شخص کے سینے میں جو دل ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا آکیلاراں پیشا خاموشی بود، پیشا جاہل فراموشی بود، یعنی عقل مندوں کا طریقہ خاموشی ہے، جاہلوں کا طریقہ نصیحت کو بھلا دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت جیسی سنگین گناہ سے بچائے اور ان نصیحتوں کی موتیوں سے اپنے دامن کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔